احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔ آپ کے سوالات، آپ کی کالز، آپ کے واٹس ایپ اور آپ کی ممکنہ صورت میں ٹیکسٹ میسیجز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مالی معاملات سے متعلق، تجارت سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق، انکم سے متعلق جس کام میں بھی پیسوں کا لین دین ہے، رقم کا لین دین ہے، کسی منفعت کا حصول ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ انہی معاملات میں رہنمائی کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدظ اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی لوگوں میں قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال شامل کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب پہلے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی سوال کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ شرعی احکام بیان کرتا ہے تجارت کے، انکم کے، مالی معاملات کے۔ گویا کہ ہم رزق حلال کمانے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور اس کا جو علم ہے وہ بھی آپ سکھا رہے ہیں۔ تو فی زمانہ اس حوالے سے بڑی مختلف تھنکنگ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا آسان ہے، بعض کہتے ہیں مشکل ہے۔ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ رزق حلال کا حصول جو ہے یہ آسان ہے یا مشکل ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو پسند فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رزق حلال ہی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا انسانی طاقت سے باہر ہو؟ انسانی طاقت کے اندر ہے رزق حلال کا معاملہ، اسی لیے تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ فی زمانہ لوگوں کے مختلف اقسام میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ایسے کاموں سے وابستہ ہیں جو رزق حلال پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر نوکری کرنا ہے، جائز کام کی نوکری۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جو جائز کام کی نوکری کرتا ہے، صحیح ہے، مثال کے طور پر کوئی سرکاری محکمے میں ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی چپڑاسی ہے، تو کوئی آفیسر ہے، تو کوئی ایس سی ہے، تو کوئی ڈی سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر جو نوکریاں ہیں جی، ان کا جو اسٹرکچر ہے، ان کے پیچھے جو امور مفوضہ یا سپرد کیے ہوئے جو کام ہیں، جیڈیز جو ہیں ان کی، جی، تو وہ جائز کاموں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، جائز امور پر مشتمل ہے۔ ٹھیک، تو نوکری پھر طرح طرح کی نوکریاں ہیں، مطلب ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ہے تو کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تو ایک رزق حلال کا جو ذریعہ ہے وہ ملازمت، سروس اور ملازمت ہے، ٹھیک، اور غالب اور اغلب زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زائد جو ملازمتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو جائز کاموں پر مشتمل ہیں، ٹھیک، بنیادی طور پہ جائز، بنیادی طور پر جائز ہیں۔ ممکن ہے بیرون ملک یہ ریشو کم ہو جائے، لیکن صحیح، پاکستان میں صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرا ہمارا جو طبقہ ہے وہ کسانوں کا ہے۔ ٹھیک،
جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت سے وابستہ، مال مویشی پالتا ہے، ٹھیک اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے، ٹھیک تو یہ طریقہ کار بھی بنیادی اعتبار سے جائز ہے۔ ٹھیک تیسرا جو طبقہ ہے وہ تجارت کرتا ہے، ٹھیک تو تجارت ظاہر بات ہے ہمارے ہاں یا مسلمانوں کے درمیان جو تجارت ہے جی وہ خنزیر کی تجارت تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک تو معروف جو ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اکثر جو تجارت ہے غالب و اغلب جی وہ حلال چیزوں کی ہی تجارت ہوتی ہے۔ ٹھیک تو جو مواقع ہیں جی وہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو مواقع کیا مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، حلال مواقع ملنے تو جو چاہیے، مواقع ہمیں دستیاب ہیں وہ حلال و طیب مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر رشتے ہیں، ٹھیک بھئی ایک آدمی کے ساتھ ماں کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، باپ کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، جی اولاد کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، بیوی کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، جی یہ سب کے سب پاکیزہ رشتے ہیں۔ صحیح، اب اگر کوئی اپنے فعل سے، اپنے انداز سے، اپنے مزاج کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے ان رشتوں کی پامالی کرتا ہے، ٹھیک ماں باپ کو اس کا حق نہیں دیتا، اولاد کو اس کا حق نہیں دیتا، بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا، ٹھیک زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بلا وجہ شرعی مار پیٹ کرتا ہے، ٹھیک تو یہ کہا جائے گا کہ جن رشتوں سے وابستہ تھا، ان رشتوں کا جو تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس شخص نے کوتاہی برتی ہے، تقاضے اور حق پورا نہیں کیا، تقاضے اور حق پورا نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کاروبار اور ذرائع آمدنی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایس ایچ او ہے کسی تھانے کا، ٹھیک اس کے کام تو بڑے اچھے تھے، ٹھیک اتنے اعلیٰ اس کے کام تھے کہ اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا معاملہ وابستہ ہے۔ ٹھیک کسی ادارے کے اندر اگر جوئے کا اڈا کھلتا ہے، کسی علاقے کے اندر جوئے کا اڈا کھلتا ہے، کسی علاقے کے اندر شراب کا اڈا کھلتا ہے، زنا کا اڈا کھلتا ہے، کسی علاقے کے اندر بدماش کو رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لامحالہ وہاں جرائم بڑھیں گے، برائیاں بڑھیں گی، ٹھیک مزید جو ہے وہ جو کشمکش ہے وہ بڑھے گی، جو گناہوں کا معاملہ وہ اور بڑھے گا۔ صحیح، لیکن اگر یہی دیانتداری کا مظاہرہ کرے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک تو اس کے پاس جو بنیادی کام تھے وہ تو جائز تھے، ٹھیک لیکن اگر یہ کوتاہی برتتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی کوتاہی کا اثر اس کی نوکری پر تو ہونا ہے۔ بالکل، مطلب ایک تو یہ کہ اپنی نوکری میں کوتاہی برتے ٹھیک ہے اور تنخواہ پوری لے، صحیح، وہ کوتاہی ہے۔ ٹھیک لیکن پولیس والے ایک طبقہ ہے، سارے تو ایسے نہیں ہوں گے، جی اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں، مطلب وہ ایسے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں جس کا نام رشوت ہے، ٹھیک جو ان کے ذرائع کا کسی بھی طریقے سے حصہ نہیں تھا۔ صحیح، تو رشوت ظلمن لیے جانے والے مال کو کہتے ہیں، ٹھیک اس میں ظلم کا ٹھیک پہلو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، بالکل، اگرچہ کوئی خوشی سے دے، اپنا کام نکلوانے کے لیے دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک تاجر ہے، صحیح، تجارت حلال چیز ہے، تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اب تجارت کے حوالے سے بھی وہی معاملہ ہے جو میں نے رشتوں کی ایک مثال دی جی ہے کہ تجارت کے بھی حقوق ہیں، ٹھیک تجارت میں بھی صحیح اور غلط ہے۔ صحیح، اگر کوئی شخص صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرتا جی تو لامحالہ وہ اپنے جو آمدنی ہے ٹھیک اس پر کسی نہ کسی طریقے سے منفی چیزیں پیدا کر لیتا ہے۔ صحیح، اب بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف گناہ کا باعث ہوتی ہیں، صحیح، بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے روزی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اب مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان جی یاد آ رہا ہے، فتاوی رضیہ شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امور دنیا کی جو کام ہے اور جس انداز کی تجارت ہے اس میں وہی پڑے گا جسے خوف آخرت نہ ہو۔ ٹھیک، یعنی ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے ایک کہ توبیخ کے لیے یہ اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر بے احتیاطیاں لوگ اپناتے ہیں، اتنی زیادہ بے احتیاطیاں اپناتے ہیں کہ بے باکی اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک تو سیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں کے حقوق سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، حلال و حرام سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے بھی
حلال و حرام کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے معاملہ کسان کے ساتھ ہے، صحیح اس کے ساتھ بھی حلال و حرام جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک تو یوں مجموعی طور پر جو ذرائع آمدنی ہمیں کے مواقع ہمیں میسر ہیں، جو ذرائع آمدنی کے مواقع جو دستیاب ہیں وہ حلال اور طیب ہیں۔ ٹھیک بندہ اگر انہیں درست طریقے سے انجام دے تو یقینی طور پر وہ رزق حلال کمائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم پہلے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو پہلے زمانے کے اندر جو روزے کے اندر ڈنڈی مارنے کا جو معاملہ تھا جی وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ صحیح لوگ نوکریاں آسان طریقے سے انجام دیا کرتے تھے، صحیح، دیانتداری سے کام کرتے دیانتداری سے کام لیا کرتے تھے۔ تجارت پیشہ لوگ جو ہے وہ بہتر انداز سے تجارت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک یعنی یہ خیانت، یہ ملاوٹ اور یہ جو چیزیں ہیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک ان کا ریشو کم ہوا کرتا تھا، لوگ تھوڑے پر گزارا کرتے تھے، دوڑ نہیں تھی۔ آج ایک آفیسر، خاص طور پر سرکاری محکمے کا آفیسر، ٹھیک اس لیے رشوت اور 2 نمبر کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، ٹھیک دنیا کی جو دوڑ ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پہلے اس دوڑ کے اندر وہ رفتار نہیں تھی جو آج کے زمانے میں رفتار موجود ہے۔ تو اس سے کیسے بچیں؟ کالز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، خوف خدا۔ خوف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ جس بندے کے دل میں خوف آخرت ہوگا، آخرت کا مواخذہ ہوگا، آخرت کے تعلق سے جو پوچھ گچھ کا ایک مرحلہ ہے اس کا احساس ہوگا، قبر کے مراحل کا احساس ہوگا، محاسبے کا خوف، تو یقینی طور پر وہ خود بچے گا۔ کوئی نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو ہی انسان سدھار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال ذرائع جو دستیاب ہیں ان کے تقاضے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے انکم حاصل کرنے کی، روزی کی، معاشرت کی معاشی سرگرمیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز ہیں، بڑھتے ہیں کالز کی طرف، ہمیں کالز دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، زینکو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی چیز ایڈوانس میں فروخت کر دے، یعنی چیز موجود نہیں ہے، پہلے اس کے سودا کر کے بعد میں چیز خرید کر کے دینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک جی مفتی صاحب۔ جواز کی ایک صورت کتب میں لکھی ہوئی ہے، ایڈوانس جو سودا ہے جی اس صورت کا نام ہے بے سلم۔ جی پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی تھی۔ جی بے سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سودا کر لیں، چیز اگرچہ کہ موجود نہیں ہے لیکن جو پیمنٹ ہے وہ اسی وقت اس کو ادا کر دیں۔ جی مال ادھار ہو، ادھار کم از کم 1 مہینے پر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں، ٹھیک 1 مہینے کی ادھار ہو کم از کم۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو مارکیٹ میں سودے کے وقت اویلیبل ہو۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یا 2-4 دن کی ادھار ہوئی، ہفتے 2 ہفتے کی ادھار ہوئی، مہینے کی نہ ہوئی، تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس چیز کی جو مکمل شیپ ہے، صورتحال ہے، کس طرح کی ہے، کس کمپنی کی ہے، کیا چیز ہے، کیا کوانٹٹی ہے، ٹھیک کتنا وزن ہوگا، کس پیمانے سے دی جائے گی، تمام کی تمام چیزیں طے کر لی جائیں۔ یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی ہیں، تو گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ بندے نے قبضہ نہ کیا ہو، قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ اسے بیچ دے۔ ٹھیک معاف کیجیے گا، حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، یہ بھی ایک حدیث ہے، منع فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ جس میں بندے کے پاس سودا کرتے ہوئے چیز موجود ہی نہ ہو، ٹھیک، جو چیز یعنی بیچ رہا ہے وہ موجود نہیں۔ چیز کا مالک ہی نہ ہوا ہو، ٹھیک ایسی چیز سے منع فرمایا۔ ٹھیک، اگلی کال۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ پراپرٹی ڈیلر سے ایک سودا دیکھا لیکن اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اور سودا جو ہے وہ کسی اور پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے جو ہے نا وہ خریدا گیا، تو اب جس پراپرٹی ڈیلر نے پہلے پراپرٹی ڈیلر نے جس نے وہ پراپرٹی دکھائی تھی اس کی کتنی کمیشن بنتی ہے، جبکہ ٹوٹل پراپرٹی کی ویلیو پر جو ہے وہ 1% اس کے ساتھ فکس ہوا تھا کہ 1% اس کو دیا جائے گا،
تو اب اس نے ایفرٹ نہیں کی لیکن پراپرٹی دکھائی اس نے ہی تھی، تو اب یہ اس پراپرٹی ڈیلر کو کتنے پرسنٹ کتنی جو ہے وہ کمیشن دی جائے گی؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اس مسئلے کا تعلق 3 فریقوں سے ہے. ٹھیک ہے. ایک کسٹمر، جی. دوسرا پہلا بروکر، ٹھیک ہے. تیسرا دوسرا بروکر. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یوں غائبانہ طور پر دینا مناسب نہیں ہے. جی. یعنی جو بھی جواب دیا جائے گا دوسرے کے لیے وہ حجت بنایا جائے گا ٹھیک کہ ہے. مفتی صاحب نے تو یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو پہلا بروکر ہے اس پر یہ الزام رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. کہ بھی اس نے ایفرٹ نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن اس نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے. دکھانا بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہوتا ہے، جی. مطلب کہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسٹیٹ لائن میں تو سب یہ دکھانا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت سیکریٹ وہ ہوتا ہے ان کا بزنس میں پلس وہ عرض ہوتا کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا ہے. سکتا. جی. تو یہ تو ایک بات ہے نا. تھوڑا سا اس کو اور لے کے چلیں گے تو وہ بروکر سے جب بیان لیں گے یا اس کی بات سنیں گے ٹھیک. تو وہ مزید 2-4 چیزیں اور بیان کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ مسئلہ جس کا تعلق تنازع سے ہے، ٹھیک ہے. تو تنازع کے مسائل کے اندر یہی اصول بنتا ہے کہ فریقین کی بات پوری سن کر پھر کوئی مسئلہ بتایا جائے. ٹھیک ہے. دونوں فریقین پارٹیز تین جو ہیں، پارٹیاں جو بھی ہیں، جتنی بھی پارٹیز بنتی ہیں، ادھر تو 3 بن رہی ہیں جی. جیسے آپ نے فرمایا، تو ان تینوں کا موقع سن کے پھر ہی کوئی حکم ارشاد فرمایا جا سکتا ہے. اگلی کال دیجیے. میں نے آپ سے وہ اس کا پوچھنا تھا، کیا نام ہے، کہ اگر بیٹا باپ کے پاس کام کر رہا ہو تو وہاں سے جتنے مرضی پیسے لے لے بنا پوچھے تو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ اگر کیا نام ہے بات طے نہ ہوئی بھی ہو تو، اور اگر انہیں پتہ بھی ہے اس بارے میں کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں، جب یہ نہیں پتا 500 لیتا ہوں، 1000 لیتا ہوں یا 2000 لیتا ہوں، لیکن بس انہیں پتہ ہے کہ یہ لیتا ہے پیسے. ٹھیک ہے جی. یہ فیملی بزنس جہاں ہوتا ہے مطلب انہوں نے تو صرف بیٹے کی بات کی، اگر اس میں دیگر کو بھی شامل کر لیں کہ فیملی بزنس ہے، ایک شخص ہے، پھر اس کے 2-3 بیٹے ہیں، سب ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. اب وہ جو اماؤنٹ آ رہا ہے جا رہا ہے اس میں سے سب خرچ کرتے ہیں سامنے. اب جو صورت ان کے سوال کی وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو کیا ہوگا حکم؟ میں نے 2 طرح کے لوگ دیکھے ہیں. جی. وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی اولاد نے باپ کے کامیاب کاروبار کو لات ماری ٹھیک ہے. اور اسے تنزل تک پہنچا دیا، ٹھیک. اپنے باپ کو روڈ پر لے آئے. صحیح. وجہ کیا تھی؟ ان کی عیاشیاں. ٹھیک. مطلب کہ جب بیٹھے پیسے نکال لیے، خرچی ہے ان کی. ٹھیک ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ باپ نے ایک دکان ڈالی تھی، لیکن اولاد نے جب باپ کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تو انہوں نے اپنے باپ کے کام کو مزید ترقی دی، 1 سے 4 دکان کی. ٹھیک. تو جب کاروبار باپ کا ہے تو اگرچہ کہ وہ والد ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اولاد کا تو نہیں ہے. ٹھیک. تو اولاد امانت کے معاملے میں بری ذمہ نہیں ہے. اولاد پر ضروری ہے کہ وہ جو معاملات ہیں لین دین کے، حلال و حرام کے، ان کا خیال رکھے گی. وہ اتنے ہی پیسے لے سکتی ہے جس کی جس کے حوالے سے باپ کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے. مثال کے طور پر 150 روپے لینا، 200 روپے لینا ایک مثال ہے، جیب خرچ کہلاتا ہے. تو اگر وہ باپ نے اجازت دے رکھی ہے تو اتنے پیسے نکالیں. اگر وہ 1000-2000 نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار تو ایسے نہیں چلتا. تو اس لیے فری ہینڈ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کریں. ابو کا ہے بس سب لے لو. اپنے مطلب باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے والد صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں، ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان کے ہاتھ سے لیں. تو صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو باپ کیسے منع کرے گا بیٹے کو؟ صحیح ہے، اسی کا تو ہے، سب جتنا لینا لے لے، منع تو نہیں کرے گا. نارمل تاجر جو ہے نا جی وہ سیاںہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کی نظر گہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں باپ کیسے منع کرے گا؟ باپ کیوں نہیں منع کرے گا؟ باپ کرے گا منع. جب باپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا اتنے پیسے لے رہا ہے، کر کیا رہا ہے یہ، ٹھیک، یا اتنے پیسے لینے سے تو نفع سارا یہاں رہ جائے گا، نفع ہوگا ہی نہیں، تو کیوں نہیں منع کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرتا منع، صراحتاً اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا پیسہ ہے، جو مرضی کرے. ٹھیک ہے. یعنی بات وہی آگے آپ نے مطلب جو اگر اس فرمایا، کو یہ مطلب کہ پتہ ہے کہ میرا بیٹا ناجائز کام میں نہیں لگا رہا، چلو ٹھیک ہے،
ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا باپ، ٹھیک لیکن ایک اخلاق کے طور پر والد کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اولاد اگر شروع میں بگڑ جائے تو بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا کہ باپ کے بتائے بغیر جو دلالتاً یا صراحتاً نہ ہو تو پھر نہ لے. والد کو اس میں کتنی روک ٹوک کرنی چاہیے یا کتنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے ایک اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے؟ دیکھیں، نہ تو اتنی تنگی کی جائے کہ بچہ جو ہے وہ چوری پر مجبور ہو، ٹھیک ہے چھپ چھپا کر لے. ٹھیک ہے نمبر ایک بات. ٹھیک نمبر دو بات یہ ہے کہ والد بچے کے اخلاق اور کردار پر گہری نگاہ رکھے. کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا مصروفیات ہیں. بعض اوقات ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے علمان الحفیظ کہ بچہ بلیک میل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک بچہ بلیک میل ہو گیا ٹھیک اور وہ بڑی بڑی رقمیں نکال رہا ہے. تو بچے کی صحبت کہاں ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کردار کا مالک ہے، اور کوئی بھی غیر معمولی چیز دیکھے تو فوراً اسے اگنور نہ کرے. ٹھیک بچے کی کیفیات دیکھے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، فرط و مسرت کے آثار ہیں، طبیعت مزاج کیسا ہے، ان تمام چیزوں کو غور کر کے دیکھتا رہے کہ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ تربیت کا حصہ ہے. جی یہ تمام جو باتیں میں نے عرض کی ہیں جی. اس کا تعلق براہ راست اولاد کی تربیت سے ہے. اچھا تو مارکیٹ میں جتنا دیکھا گیا ہے نا کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ وہ ایک دکان تھی 4 دکانیں کر دی، یا 4 دکانیں تھی وہ ایک بھی ختم کر دی، تو دیکھا یہ کہ جو اس قسم کے اولاد ہوتی ہے نا جو کاروبار کو واقعتاً بڑھا رہی ہوتی ہے، اس کی اخلاقی اور خرچوں کے اعتبار سے اعتدال میں ہوتی ہے، پھر اس پہ روک ٹوک بھی نہیں ہوتی، اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی. اور جہاں پہ یہ خدشہ ہوتا ہے نا کہ یہ کاروبار کو نیچے لے جائے گا یا پھر اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، تو پھر وہاں پہ کچھ باؤنڈریز جو ہے یہ گھر والے یا والد جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو تجربہ اس کا یہی ہے جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا. اگلی کال دیجیے. جزاک اللہ خیر. تنویر احمد بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. میری مدنی عرض یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آپ نے ابھی ایک سوال کا جواب دیا، اگر سٹاک نہیں ہے تو ڈیل نہیں کر سکتے. گروسری شاپ میں ایسا ہوتا ہے کسی وقت سٹاک نہیں ہے، فار ایگزامپل 5 سیمنٹ پڑے ہوئے ہیں، کسی کسٹمر نے 10 سیمنٹ لینے ہیں، وہ اس کو بولا جاتا ہے صبح 5 آپ کو دے دیں گے، 5 ابھی لے جائیں، پیسہ جمع کروا جائیں 10 کا. ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے؟ وہ سیمنٹ تو موجود نہیں جتنے ان کسٹمر کو چاہیے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ 5 کے پیسہ لیے جائیں یا کہ 10 کے لے سکتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں سیمنٹ گروسری شاپ میں بکتی ہے. کہتے ہوں گے ہیں؟ سیمنٹ شاپ ملتی ہوگی. اب گروسری شاپ میں بکتی ہے. کہہ تو یہی رہا ہے، کہا تو انہوں نے یہی. بہرحال یہ تو ایک ہم ساؤتھ افریقہ گئے نہیں ہیں، کبھی جائیں گے تو تجربہ ہوگا. سیمنٹ کا ویسے سب یہ مسئلہ ہمارے یہاں جو ہے نا پاکستان میں بھی اس طریقے کا معاملہ ہے. جسے سبزی کی دکان میں بکتی ہے. نہیں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں، پھر عرض یہ کر رہا ہوں کہ 5 بوریاں ہیں 5 بوریاں نہیں ہیں، تو یہ معاملہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں، ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے مجھے 10 بوریاں چاہیے، 5 آپ دے دیں اس کو. ٹھیک ہے. 5 کے پیسے لے لیں. ٹھیک ہے. 5 کے لیے کہتے ہیں شام کو آ جائیے گا. صحیح ہے. تو وہ جو 5 شام کو آنے کا کہہ رہے ہیں سودا نہ کریں. ٹھیک. اس کا سودا نہ کریں آپ. صحیح. ایک طرح سے وعدہ ہے، پھر شام کو چکر لگا لیجیے گا، امید ہے مال آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات شام کو بھی نہیں آیا ہوتا مال. صحیح. تو کہتے ہیں صبح آ جائیے گا. ٹھیک. صبح آ جائے، پیسے دے جائے، اپنا مال لے جائے. تو سودا نہ کریں ایسی حالت میں. ہاں وعدہ کیا جا سکتا ہے، ریفر کیا جا سکتا ہے کہ بھئی فلاں موقع پر مال آ جائے گا، آپ اس وقت آ جائیے گا. اس میں ہوتا یہ بعض اوقات کہ بڑی پیمنٹ ہوتی ہے، یعنی 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے ہیں، اب وہ لے کے جانا آنا. ویسے تو نارملی اتنی زیادہ بڑی پیمنٹ تو چیک ہی سے کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی 50,000 یا 1 لاکھ روپے بھی ہیں تو ہے تو ایک اماؤنٹ ہے یہ. تو اب یہ لے کر پہنچے وہاں پہ، اور وہاں پہ سیمنٹ نہیں یا جو بھی چیز ہم خرید رہے ہیں ہے نہیں. اب دکاندار سے اسے لین دین ہے، اب اس کے پاس وہ 50,000 روپے رکھوا دیا ہم نے کہ ٹھیک ہے جی 50,000 روپے رکھو اور پھر یہ اتنا مال پہنچا دینا. تو اب یہ سودا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اب واپس لے کے جائیں گے پھر لائیں گے. ایک تو صورتحال ہے کہ اتفاقاً ایسی صورتحال پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. کہ بھئی پیسے لے کر آئے تھے اور مال آدھا ملا ہے، بقیہ رقم بھی اس کو دے گئے. ٹھیک ہے.
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے قول و اقرار ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں کہ جی پیسہ ہمیں چاہیے، پیسہ پہلے دو، پیسہ دینا پڑے گا. یہ صورتحال جدا خانہ ہے. ٹھیک. تو وہ یوں صورتحال ہے کہ بھائی صبح شام کا معاملہ ہے، پیسے لائے تھے واپس لے کے نہیں جانا چاہتے، اتنی گنجائش تو بنتی ہے. ٹھیک. اور اسے کوئی قرضہ بھی نہیں کہتا ٹھیک. کہ بھائی اس نے ایک قرضے کے طور پر لی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، وہ عارضی طور پر رکھوا گیا اس کے پاس، ٹھیک. اس کی گنجائش تو ہوگی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حبیب بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آگے بکرا عید آ رہی ہے اور میں یعنی کہ بکرے لے کے اور ان کو آگے 1500 اس پہ رکھ کے آگے دے سکتا ہوں، یا کوئی بکرا مجھے بندہ کہے کہ مجھے لے کے دے دیں، تو میں کسی سے 20 کا لیتا ہوں تو اس کو 21 کا دے سکتا ہوں یا پورا 20 کا دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارے موقع سے مناسبت سے سوال کیا ہے. تو بکرا خرید آپ کیا کریں گے؟ بلکہ خریدوار ہیں. تجارت ہوتی یہی ہے کہ آپ ایک مال خریدیں، جی. اپنا نفع رکھیں اور آگے بیچ دیں. ٹھیک ہے. یہی تجارت ہے. صحیح. پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی نا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تھی. تو صحابہ کرام ان کے ساتھ پیسہ لگاتے تھے. جی جی. اور وہ جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، نفع میں ایک اونٹ لے آتے تھے. ٹھیک. تو تجارت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز مثال کے طور پہ یہ مال کسی نے خریدا. ٹھیک ہے. اب جتنے میں خریدا اتنے میں تو کوئی نہیں بیچے گا نا. صحیح. تجارت کا مقصود ہی نفع اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جتنے کا خریدا اس سے بڑا کر. تو یہ جائیں مارکیٹ میں، ظاہر بات ہے جائیں گے، جانور خریدیں گے، اور یہ خیال رہے کہ ایسا جانور مت خرید لیجیے گا جس کے دانت پورے نہ ہوں، یا جس کے اندر ایسا کوئی عذر پایا جا رہا ہو جس سے قربانی نہ ہوتی ہو. اس سے آپ کا جانور کوئی بھی نہیں خریدے گا، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. نقصان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایسی چیز میں مال، ایسی نوعیت کا مال لے آتا ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو گر جاتی ہے. یہ نقصان کے اسباب ہوتے ہیں. تو آپ بلا شبہ جانور خریدیں، خریدنے کے بعد اپنا نفع رکھیں اور سامنے والے کو بیچ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سوال سے ایک اور سوال نکل رہا ہے، یا یہ سوال میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں، کہ اب یہ ہونے لگا. کراچی میں یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں، منڈی میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس جانور ہوتا ہے. بیوپاری یہاں سے جاتا ہے کیونکہ بالکل ہی شہری علاقہ ہے ہمارا، اور یہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت کا نارملی معمول رہتا نہیں. سال میں ایک دفعہ لوگ خریدتے ہیں بقرعید کے موقع پر، تو انہیں تجربہ نہیں ہوتا. تو وہ دھوکے سے بچنے کے لیے ایسے افراد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا چاہیے ہم دلا دیتے ہیں. تو وہ پھر ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بکرا لینا ہے تو 500 روپے دے دینا، جتنے کا بھی لوگ ہے ٹھیک ہے ہم دلا دیتے ہیں، آپ 500 روپے ہمیں مزدوری دے دینا. اسی طریقے سے بڑا جانور لینا تو اس کے بھی وہ طے کر لیتے ہیں. یہ روٹین ہے ہمارے یہاں کراچی میں 2-3 سال سے، تو میرے علم میں ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کو محنت اور مزدوری جو ہے، جی، محنت اور مزدوری کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تنخواہ پر یا ڈیلی ویجز پر کوئی کام کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن کے طور پر کوئی کام کریں کہ آپ کا سودا میں کرواتا ہوں، دونوں پارٹیوں کو ملوا دیتا ہوں، اور بیچ میں مجھے آپ اس محنت کے بدلے اتنے پیسے دے دیجیے گا. جی. تو یہ جو صورت ہے بلا شبہ جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے. سامنے والا جس تجربے کا حامل ہے، اسے جانور کی پہچان ہے، بیمار اور تندرست جانور کی پہچان ہے، اسے دانت کھول کر جو ہے منہ دیکھنا آتا ہے، ورنہ تو باہر لوگ منہ کھول کے دانت دیکھ رہا، معاف کیجیے گا، اسے منہ کھول کر دانت دیکھنا آتا ہے، ورنہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پہچان ہی نہیں ہوتی کہ جن دانتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جن دانتوں کا اصل مشروط ہے دیکھنا، وہ ہوتے کون سے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام آدمی کو ظاہر بات ہے جانوروں سے اور کیٹل سے، ان چیزوں سے معرفت نہیں ہوتی، تو یوں وہ دوسرے کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو یہ کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مڈل مین کو نکال دیں نا، اب بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو غلط معنوں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مڈل مین رشوت کے لین دین کروانے والے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میری مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مڈل مین سے مراد بروکر. ٹھیک ہے. اگر بروکر کو آپ نکال دیں تو پوری دنیا کا نظام جام ہو جائے گا. پوری دنیا کا نظام. ایک جہاز بحری جہاز جہاں سے چلتا ہے، مثال کے طور پر اس کو تنزانیہ جانا ہے، پتہ نہیں تنزانیہ میں سمندر ہے یا نہیں ہے، میرے منہ سے نکل گیا.
ایک مثال ہے برازیل جانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. برازیل پہنچتا نہیں ہے, اس جہاز کو پہلے سے آرڈر مل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے مال اٹھاتا ہے, چینی اٹھاتا ہے, ایک مثال ہے, راستے میں ہوتا ہے, اس کو مزید آرڈر مل گئے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ جو بروکر ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, صحیح. تاجر بروکروں سے رابطہ کرتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں معاملات, بروکرز آگے سروسز دیتے ہیں اپنی. تو پوری دنیا کا جو تجارت کا نظام تیز ہوا ہے, اس میں ایک بہت بڑا کردار بروکر کا ہے. سیلز پرچیز میں مڈل مین ہے. مڈل ہر جگہ بین الاقوامی تجارت ہو, لوکل تجارت ہو, ہول سیل کی تجارت ہو, اس کے اندر اس کا ایک بنیادی کردار ہے. اور جو بروکری کا نظام ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہے. ایسا نہیں کہ بعد میں رائج ہوا ہے, بڑا قدیم ہے. قدیم ہے یہ طریقہ کار. ہاں, ہر طریقہ کار کی طرح اس طریقہ کار کے ساتھ بھی حلال و حرام مسائل جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں جو حلال ہے اس کا خیال رکھنا ہے, جو حرام ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. ٹھیک. تو اگلی کال کی طرف. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکرم چنیور سے عرض کر رہا ہوں. میں ایک محکمے میں افسر تھا. میرے 3 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا پہلے ہی ملازمت کرتا تھا. درمیانہ بیٹا جو ہے وہ میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے کہ وہ کاروبار کرے, وہ کر رہا ہے. اور تیسرا بیٹا پڑھ رہا ہے. اگر کل کو میں مر جاتا ہوں تو اب جو بچہ جس نے یہ محنت کر کے کاروبار اسٹیبلش کر رہا ہے اس کا کیا حصہ ہوگا, اور جو 2 دوسرے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, برائے مہربانی آگاہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے خاندانی کاروباری شراکت سے, اور آپ نے بالکل صحیح موقع پر سوال کیا ہے. اور آپ کا سوال کرنا اس بات کا پس منظر بیان کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک بیٹا کاروبار لے کے چل رہا ہے تو اپنی محنت کا یہی فائدہ اٹھائے. دوسرا پہلو بھی آپ کے دل میں کھٹکتا ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا. دیکھیں, اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں وہ برابر برابر تقسیم کریں. البتہ اتنی اجازت ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے دیں, بیٹیوں کو 1 حصہ دے دیں, لیکن تمام کو برابر برابر دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو دوسری اولاد ہے وہ چھوٹی ہے, جب وہ اس عمر پہ آئے گی تو میں ان کو بھی 10 لاکھ روپے دے دوں گا. تو یہ بھی ممکن ہے, بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اولاد کو تو دے دیں, اسے اسٹیبل کر دیں, اس کو کاروبار پر کھڑا کر دیں, لیکن دوسری جو اولاد ہو اس کو اس طرح کا کوئی عطیہ, کوئی گفٹ آپ نہ دیں. اس کی گنجائش نہیں ہے. آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ اپنا یہ جو بیٹا ہے آپ کا, اب یہ پتہ نہیں کہ آپ نے اس کو جو پیسہ دیا ہے وہ کس طور پر دیا ہے. اگر آپ اس کو قرضہ دیتے تو جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا رہتا, اور جو بیٹے کا جو حق ہے کہ وہ جب کاروبار اس نے ڈالا ہے اور محنت کی ہے اسے بھی اس کا حق پورا مل رہا ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ دے دیا, تو آپ پر وہ الزام نہیں آیا کہ جی آپ نے ایک بیٹے کو دے دیا ہے, بقیہ کو نہیں دیا. آپ نے کوئی گفٹ تو دیا نہیں ہے, تحفہ تو دیا نہیں ہے, آپ نے تو قرضہ دیا ہے جو کہ قابل واپسی ہے. بیٹے کو اس کا یہ فائدہ ہوا, یعنی ایک تو ان کو فائدہ ہوا کہ انہوں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا. ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کو گفٹ کر دیا بقیہ کو نہیں کیا, انہوں نے تو قرضہ دیا ہے. اب بیٹے کو یہ فائدہ ہوا کہ بیٹے نے جب کام شروع کیا تو وہ چونکہ اس نے قرضہ لے کر شروع کیا تھا, کسی غیر کی شراکت کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ کاروبار کو لے کے آگے چلے گا اور آہستہ آہستہ اپنے والد کے دیے ہوئے پیسے اتارتا رہے گا. اگرچہ اس کا کاروبار 50 لاکھ پر چلا جائے, 1 کروڑ پر چلا جائے, لیکن اس نے والد کے 10 لاکھ ہی اتارنے, اور تجارت میں 2-4 سال 5 سال میں اتنی بڑی رقم اتارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو اب بیٹے کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ مکمل کاروبار کا مالک ہو گیا. اس کی محنت تھی تو وہی مالک ہوا, کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے. والد کسی قسم کی خلاف شرع حرکت کا مرتکب نہیں ہوا. تو یہ آئیڈیل صورت بنتی ہے. اگر آپ نے یہی صورت اپنائی تھی تو بہت اچھا ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, صرف ایک بیٹے کو ایک گفٹ دیا ہے, تو
پھر یہ ہے کہ بقیہ اولاد کو بھی اتنی گفٹ کی آپ کوئی ترکیب بنائیں. اور اگر کوئی اور صورت تھی، مثال کے طور پر بیٹے کو دے دیا ہے لیکن اس کو مالک نہیں بنایا ہے، نہ قرضہ دیا ہے، بلکہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ تجارت میری ہی ہوگی، یہ کام میرا ہی ہوگا، اور دوسرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تیسرا بڑا ہوگا تو وہ شامل ہو جائے گا، تو اس سے بہرحال اختلافات بعض جگہ آ جاتے ہیں، بعض جگہ نہیں بھی آتے. ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ اولاد انتہائی فرما برداری کے ساتھ والدین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کام کو آگے بڑھاتی ہے، دوسرا تیسرا بھائی بھی بعد میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کام کو اپنا کام نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کا کام ہے اور ہمارا مشترکہ کام ہے. یہ صورت بھی ٹھیک ہے اگر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، کسی قسم کا تنازع نہیں ہے، یہ لوگ کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو پھر یہ صورت بھی ٹھیک ہے. یہ تیسری صورت میں نے وہ بیان کی ہے کہ جب آپ نے نہ تو قرضہ دیا ہے نہ بیٹے کو گفٹ کیا ہے، آپ کی نیت یہی ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے اور یہ کاروبار بھی میرا ہی ہے، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے باپ کا کاروبار ہوگا. اب آپ کے ہاں کیا صورت ہے، کیا آپ نے اپنایا ہے، کیا نہیں اپنایا، یہ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ تفصیلات اور بنیاد میں نے عرض کر دی ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر کل یا پرسوں رابطہ کر کے مزید آپ تفصیل حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل اسکرین پہ آپ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی کچھ دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا اطاری ہے. میں ضلع بھاولپور مہراب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی دو شخص پارٹنرشپ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی کاروبار چمکتا ہوا یا منافع والا دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی والی کے حساب سے وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے نہ وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی شرعی معلومات لیتے ہیں. تو جب وہ کاروبار بڑھ چڑھ جاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کاروبار میں سنبھالوں، دوسرے اسلامی بھائی نے جو سرمایہ لگایا اس کو میں اس کا سرمایہ واپس کر دوں. تو وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جی آپس میں یہ تو کبھی طے ہو ہی نہیں تھی کہ ہم جدا ہوں گے. تو اس معاملے کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا تو یہ نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ کاروبار بند ہونا پڑتا ہے اور آپس میں بدگمانیوں کے بھی بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس نوبت پر پہنچنے سے پہلے اگر کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اسلامی بھائی کچھ شرعی معلومات لے لیں یا کچھ آپس میں پہلے سے ہی کچھ طے ہو جاتا ہے تو وہ بہتر ہوتا. اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے کہ بعد میں ایسا کرنا کیسا کہ نیت کو خراب کر لینا تو دوسرے کو کٹ کرنے کے لیے یہ عمل کرنا کیسا ہے، اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. یہ آپ کا خیر سوال تو نہیں ہے، لیکن آپ نے معاشرے کی ایک عکاسی کی ہے کہ معاشرے کے اندر بعض افراد اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں، پہلے تو ایک اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ شراکت جو ہے وہ رشتے کی طرح نہیں ہوتی کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جی شراکت جو ہے وہ فریقین جب چاہیں اتفاق رائے سے ختم کر سکتے ہیں. جی شراکت کے اندر ختم کرنے کا پہلو ہر وقت موجود رہتا ہے. مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مطلب کہ اگر سامنے والا یہ سوچے کہ اس کی نیت خراب ہو رہی ہے، ضروری نہیں ایسا ہو، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار اس موقع پر ہمارے دلوں میں کچھ باتیں آ گئی ہیں، کچھ میل آ گیا ہے، اس موقع پر ختم کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس موقع پہ کریں جب دست و گریباں ہو جائیں. بعض اوقات یہ پہلو بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو ساتھ والا ہے اس کی کاروبار کے اندر دلچسپی ایسی نہیں ہے، میری محنت زیادہ ہے، میری ایفرٹس زیادہ ہیں، میری جو صحیح ہے وہ زیادہ ہے. تو یوں مختلف توجیحات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی ایک فریق ایسا فیصلہ لینے پر راضی ہوتا ہے. اس میں دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ اگرچہ کہ حق تو ہے کاروبار ختم کرنے کا اور کاروبار سے الگ ہونے کا، لیکن سامنے والا کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس موقع پر ختم کرنا اس کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تھوڑا لیٹ کر دیں، 6 مہینے سال لیٹ کر دیں، یا پہلے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بتا دیں کہ بھائی
साल 2 साल में हम ये क्लोज कर देंगे, ताकि दूसरा भी जो है अपना सरमाया कहीं और लगा सके और देख सके। जो बात आपने की है शरई रहनुमाई की, बिलाशुबा उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस एतबार से ज़रूरी है कि आपका कैपिटल कितना था। जब आप ख़त्म करने जाएंगे तो जाहिर बात है कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो कैपिटल, ये तो एक शरई तकाजा है कि जब आप शिरकत कर रहे हैं तो आपका कैपिटल मालूम होना चाहिए, उसका रेशो तय होना चाहिए। फिर आपके नफ़े का तनासुब क्या था, ठीक है, ताकि आज जब आप ख़त्म कर रहे हैं तो कारोबार को उसी एतबार से तकसीम करें। फिर बाज़ औक़ात जो झगड़े होते हैं वो दीगर चीज़ों पर होते हैं। मिसाल के तौर पर कारोबार ख़त्म हो रहा है और एक ये चाहता है कि जितनी भी वसूलियाँ मैं अपने ज़िम्मे ना लूँ। ये करें भाई, क्यों करेंगे, जब वसूलियाँ हैं तो फिर दोनों ही पर आएंगी। ठीक। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं, उनमें टेबल टॉक करनी पड़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपने मामलात आसान तरीके से अंजाम देने पड़ेंगे। शुरू में भी शरई रहनुमाई अहम है, कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो तब भी शरई रहनुमाई अहम है। ठीक। बल्कि बाज़ औक़ात तो शुरू में चूँकि प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा होती है ना, और वो कहते हैं मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। जी, मुहावरा है, पे भी शुरा का राज़ी, मुहावरा है। जी, जी। काजी की तो बिला ज़रूरत होती है जी, काजी भी होगा, गवाह भी होंगे। ठीक है, ये थोड़ी कि मियाँ बीवी राज़ी हो गए तो जो मर्जी करें। ठीक। तो बाज़ औक़ात शुरू में जो है वो बस गाड़ी चल पड़ती है, चलो भाई कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करते करते आगे बढ़ गए। लेकिन जब वो साजे की हंडिया भी चौराहे पर टूटती है जी, फिर आते हैं कि जी अब क्या करें। तो मैंने तो ज़्यादातर शराकत के मसाइल से जो मेरा वास्ता पड़ा है, लोगों को इख्तिताम में आते हुए देखा है। ठीक है। कि इब्तिदा में नहीं आते, इख्तिताम में अलबत्ता आते हैं कि जी हमारा ये तनाज़ा हो गया है, अब हम क्या करें। तो बहरहाल इख्तिताम में भी शरई रहनुमाई के हम मोहताज हैं और इब्तिदा में भी शरई रहनुमाई के हम मोहताज हैं। शरई रहनुमाई से तो इस्तिगना और बेनियाजी हो ही नहीं सकती ना। ठीक। मुफ्ती साहब, मुझे नहीं पता मेरे चेहरे पे लिखा हुआ आ रहा है, आप दिल में से पढ़ रहे हैं। ये सवाल मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि लोग कब आते हैं, पहले आते हैं या आखिर में आते हैं। आपने खुद ही जवाब भी दे दिया, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। पीर को, आज संडे है, इतवार का दिन है, मंडे को यानी कल बरोज़ पीर दोपहर 1 बजे आप ये सिलसिला रिपीट टेलीकास्ट में देख सकेंगे। और मंगल और बुध की दरमियानी शब, मंगल का दिन जब गुजरेगा और बुध का दिन शुरू होगा तो फिर रात को 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये जो दोबारा टेलीकास्ट होता है, यानी एक दफ़ा कल और एक दफ़ा फिर मंगल और बुध की दरमियानी शब जब आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, आपके सवालात होंगे और मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। कल दोपहर को आप देखना चाहें तो दोपहर को 1 बजे देख सकते हैं। अब मदनी न्यूज़ होगी, मदनी खबरें होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे एहसान